بنتے ہوا چمکی نہ تھی، اسکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن، پہلے چراغ خانہ تھی۔ عالم اسلام کی بات کی جائے تو ہر طرف ترقی 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 کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ ملک میں بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ہی پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو گلی محلوں، بازاروں، پارکوں، کوئی بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں ہمیں عریانی دکھائی نہ دیتی ہو۔ بازاروں سے لے کے سائن بورڈ تک، ٹی وی سے لے کر نیٹ، سوشل میڈیا تک عورت کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اور عورتیں کون ہیں؟ مسلمانوں کی عورتیں، آپ کی اور میری بہنیں، بیٹیاں۔ ہماری معیشت عورت کے وجود کی موجودگی سے چلنے لگی ہے۔ کھانے کی چیز ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، حتیٰ کہ سگریٹ، بائک کی اشتہارات، کوئی بھی چیز لگا لیں، ہر چیز پہ عورت کو بٹھا دیا گیا ہے اور برہنہ اور ننگا کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر، کدھر آغوش شبیر دے بغیرے۔ بطول بن جاؤ، نیک بن جاؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز بن جاؤ، اس زمانے کی نظروں سے چھپ جاؤ کہ تمہاری گود میں پھر ایک حسین پرورش پا سکے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنا کر امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کرے۔ ہمارا میڈیا طے کرتا ہے کہ ہمیں کب، کیسے اور کس لباس میں فیشن کا انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے ڈرامے کسی اسلامی مملکت کی عکاسی کرنے کی بجائے فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمران کاربند ہوتے ہیں۔ حکمران اگر چاہیں تو ملک میں اچھائی پھیل سکتی ہے، چاہیں تو برائی پھیل سکتی ہے۔ ہمارے تعلیمی معیار کا عالم تو یہ ہے کہ او لیول میں تیسری جماعت کے نصاب میں داستان عشق و محبت پڑھائی جاتی ہیں۔ ننھے بچوں کے ذہنوں میں بے حیائی شروع سے ہی ڈال دی جاتی ہے۔ مخلوط تعلیم آج اس قدر اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ اگر میں باتیں کھولوں تو حیران و پریشان ہو جائیں، مگر افسوس کہ ہم لوگ والدین پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تہواروں، شادی بیاہوں کو سادگی سے کرنے کی بجائے مغربی تہذیب کے دل دادا ہو جا رہے ہیں، اور جو کچھ حیا معمول زندگی میں باقی رہ جاتی ہے وہ یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت مغربی استعمار سے زیادہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظریاتی اور ثقافتی میدان میں درپیش ہے۔ وہ ہمارے عقائد اور ایمان کو کمزور اور ہماری تہذیب و ثقافت کو تبدیل کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام پر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے کلچر کو قبول کر لو۔ ان کے خیال میں روشن خیالی یہ ہے کہ مسلمان اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں اور قرآن و سنت کے قوانین کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں اور اپنی آنکھوں پر سے آزادی اور ذہنوں پر سے غلامی کا پردہ ہٹا کر بے حیائی اور عریانی سے نکل کر حیا کا دامن تھام لینا چاہیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان بے حیا نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز چلی جائے دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ کافروں کے ادارے ہیں، اور وہ درندے جو اپنی ماں، بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اس بدکاری کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر محفوظ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ان کی تعلیم ہمیں حیا کا درس دے گی، شرم کا درس دے گی، عزت اور عفت و پاک دامنی کا درس دے گی؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔